محمد تقی علیہ السلام کا روز شہادت. ہمیں ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنا، جہاں ہم ان کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا ہمارا امام تھا کون، اس کی تعلیمات کیا تھیں. ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کے پیرواں ہیں، ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے. عزیزان گرامی، زندگی غموں سے بھرپور ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ صابر لقب ہے امام. یعنی ایسی مصیبت ہمیں کہیں دکھائی بظاہر نہیں دیتی، لیکن صابر. عزیزان گرامی، امام نے بہت صبر کیا، اور امام کا لقب جو ہے غریب الغرباء. دو وجہ سے ہمارے سامنے اس کی جو ہے تفسیر بیان کی تحلیل ہوئی کہ امام کو غریب الغرباء کیوں کہا. اور پھر یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو ایسی وجوہات ہمارے سامنے میں آتی ہیں کہ غریب اسے کیسے جو پردیسی ہوتا ہے، اور یہ امام ہمارا صرف پردیسی نہیں ہے، پردیسیوں میں سے پردیسی. پوچھا گیا تو کہا کہ پہلے تو یہ کہ ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن امام تنہا اپنے وطن سے کوسوں دور. اور مدینہ سے جب نکلیں تو صبر کا یہ پیمانہ کہ لینا چاہ جلال کے ساتھ صدارتی پروٹوکول کے ساتھ لینے آئے، اور لے کے بھی آئے، لیکن نانا کی قبر پہ جا کے خود گریہ کیا، اپنے گھر والوں کو بتایا مجھ پہ گریہ کرو، میں نے واپس لوٹ کے نہیں آیا. ہمارے سامنے کردار امام سامنے آیا کہ دیکھو امام جانتے ہیں آگے موت کا سفر ہے اور واپس نہیں پلٹنا. امام نے اپنی امامت کی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا ہے، بلکہ وہاں جا کے اپنی منصب امامت کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں جا کے اپنے ذمہ داریوں کو نبھایا. عزیزان گرامی، دوسری وجہ جو امام کو غریب الغرباء کہا گیا کہ امام صرف باہر غریب نہیں بلکہ اپنے وطن میں بھی غریب تھے، کہ ان کو یہ غم اپنوں پرایوں دونوں نے دیا. اور یہ رضا لقب اللہ نے دیا. لوگوں نے سازش کی کہ مامون نے دیا، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ لقب کس نے دیا؟ کہا خدا کی قسم اللہ نے دیا. امام اتنے زیادہ اللہ کے حضور پیش رہتے تھے، اتنا کہ اللہ کی رضا میں ان کا ہر عمل ہوتا تھا. اللہ نے ان کو رضا کا لقب دیا. عزیزان گرامی، لیکن میں نے کہا یہ مصیبت دو طرف سے تھی، اور یہ لقب اور یہ عظمت جو امام کو جو باب الحوائج کا انعام ملا ہے، یہ بھی عزیزان گرامی ہمارے سامنے لمحہ فکریہ ہے. ہم کہتے ہیں امام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے بہرمند کیا، نوازا ہے، جو چاہے مانگ لیں. لیکن 48 سال تک اللہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اولاد سے نہیں نوازا. کتنے سال؟ میرے ساتھ بولیے. 48 سال. عمر کے آخری 5 سال پہلے جب لوگوں نے ابتر کا تانا دیا کہ امام رضا مقتول نسل ہے، آگے امامت ختم اور بس یہیں پہ، تو امام نے کہا یا اللہ اب تو ابتر کا تانا ملنے لگ گیا. عزیزان گرامی، یہ امتحان تھا امام کا، اور صبر اور شکر کے ساتھ امام نے گزارا. اور پھر یہاں تک جب اللہ نے ان کو فرزند عطا کیا تو وہاں پہ لوگوں نے اشکال کیا یہ تو مقتول نسل تھا، یہ تو ان کا بیٹا ہی نہیں. یہاں تک کہ ہاں جی انہوں نے باقاعدہ امام کو ایک کھیت کے اندر لے کے جہاں مزدور کام کر رہے تھے، اور چہرے شناس کو بلایا، ستارہ شناس کو بتایا، نصف شناس کو بلایا، اور کہا کہ دیکھو پتہ تو کرو، کنفرم تو کرو یہ امام کی ہی اولاد ہے کہ نہیں، ظلم دیکھیے. امام علیہ السلام مزدوروں کے اندر چلے گئے، اور بچہ جو اس وقت چند سالوں کا تھا، امام محمد تقی علیہ السلام وہ بچوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو یہ جو بچہ ہے ان مردوں میں دیکھو ان کا باپ کون ہے.
ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے شیعہ ہی کر رہے ہیں۔ ہاں وہ مسلمان ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام پہ اس طرح کر کے جو ہے وہ کیا کہتے تہمت، اور کہا چہرے شناس نے اگر کوئی اس کا باپ ہو سکتا ہے تو وہ چہرہ جس کا روشن چہرہ ہے، امام رضا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہی ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام نے ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں، وہاں اپنا وطن چھوڑا ہے، اور پھر یہاں پہ جب ولی عہدی کا عہدہ دنیاوی زبردستی سونپا گیا تو یہاں پہ شرائط رکھی۔ ہم لوگ دنیاوی عہدوں کے بھوکے ہیں، ہمیں منصب چاہیے۔ امام کو اس وقت کا بادشاہت کا منصب مل رہا ہے، اس نے کہا میری نشست لے لیے، بادشاہ بن جائیے، مسلمانوں پہ حکومت کیجئے۔ امام نے کہا نہیں، میرے باپ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ کہا پھر ولی عہدی قبول کیجئے۔ امام نہیں کر رہے تھے، موت کا کہا، قتل کر دیے جائیں گے۔ کہا میری شرائط ہے، نہ کسی کو مامور کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ حکومتی معاملات میں کسی طرح جو ہے مداخلت کروں گا۔ امام جانتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ ایک سازش رچا رہا ہے کہ میرا نام استعمال کر کے اس نے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا۔ اور اس وقت شیعت کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی محنت تھی کہ امام نے اپنی زندگی میں اتنا کام کیا تھا کہ ہر طرف اتنی شیعت تھی کہ حاکم وقت کو امام رضا کو اپنی نشست دینا پڑی۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا محنتیں کی، ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ یہ امام کی، ہم صرف 14 سال قیدیں پڑھتے ہیں یا آپ وہ 22 سال قیدیں پڑھتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، یہ باقی ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے یہاں پہ اعلان کیا ہے کہ دیکھو وقت کے علماء، حکومت تمہیں اپنے ہاتھوں میں لے گی، حکومت تم سے اپنی باتیں منوائے گی، تمہیں اگر بڑے سے بڑا بھی عہدہ دے دی جائے تو اپنی قدروں کا سودا مت کرنا۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ تلوار نہیں چلائی۔ امام علیہ السلام نے اپنا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کو لے کے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو ہر جگہ تلوار اور گولی نہیں چلتی ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو عالم بنو، ہر طرح کا علم سیکھو، ہر طرح کا فن سیکھو، تمہیں مار نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، صرف ہمیں امام ائمہ کی شہادتوں پہ صرف رونا نہیں ہے، ہمیں درس لینا امام کی زندگیوں سے، ہم کیا ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ امام نے جو شہادت پیش کی، میں نے کہا تھا مدینہ سے چلے تو اپنے مصائب پہ گریہ کروا کے آئے تھے، اب یہاں پہ آمادہ ہیں ہر ایک عمل کی وجہ سے، اور امام نے یہاں پہ مناظرے کیے، امام نے یہاں پہ آ کے علمی گفتگو کی ہے، اور یہاں پہ چاہتا وہ یہی تھے معمول کہ ہاں کسی طرح ان کو علمی شکست ہو جائے اور میں مذاق اڑاؤں، لیکن وہ ناکام رہا اور امام کو زہر دے کے شہید کیا۔ عزیزان گرامی، انہی کے وہ فرزان جو ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کے اندر صلوات علی محمد و آل محمد، ہمارے پاس زندگی امام میں جو درس دیا وہ یہ دیا کہ اے شیعو ذرا ہماری طرف نگاہ کرو اور درس لو۔ عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کی تاریخ کے اندر جو کم سن امام ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جواد لقب ہے، جواد کہتے ہیں سخی،
جو ثقیل اسخیاء بے انتہا سخاوت، اور جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کسی بیمار کی شفا کے لیے بہترین وسیلہ ہیں، وہاں پہ اگر قرضدار ہو، اگر مال کی مشکلات کا شکار ہو، تو امام تقی جواد کا واسطہ دو، اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے۔ اور تقی جہاں اتنے پرہیزگار کہ بچپن کے اندر ہی امام علیہ السلام کی عظمت کو لوگوں نے دیکھا۔ ہاں بادشاہ وقت جب 6 سالہ بچے کو دیکھتا ہے تو اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جب گزر رہا ہوتا ہے تو رستے میں 6 سالہ بچہ جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، یہ مامون دیکھتا ہے، کہتے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ہاں کہا کہ اس کے پاس جاؤ، جا کے اس سے پوچھو کون ہے، بتایا کہ ہاں یہ مولا امام رضا کے فرزند محمد تقی ہے۔ ہاں اس وقت تو چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو بچے سارے کھیل رہے تھے، لیکن پھر یہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تو ایک رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ میں نے سنا تھا الامام امامن ولو کان صبیہ، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو تو کیوں نہ آزما لوں۔ اس نے کہا اس بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ امام کو آگے بڑھایا گیا، کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے دیکھ کے یہاں سے باقی بچوں کی طرف فرار کیوں نہیں کیا؟ کہا اول تو رستہ تنگ نہیں تھا کہ میں حائل ہوتا، دوسرا یہ کہ میں نے تیرے بارے میں یہ گمان کیا کہ تو ظالم نہیں ہے، تیسرا یہ کہ ہاں جی مجھے تجھ سے خوف نہیں آیا۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں علی رضا کا فرزند محمد تقی ہوں۔ اس کو ذہن میں جب وہ حدیث یاد آئی، کہا یہ تو امام کا اکلوتا بیٹا امام ہے، کہا کیوں نہ آزما لوں۔ اس نے آزمایا، ایک چھوٹی سی مچھلی لی، اپنے ہاتھ میں بند کر کے کہتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہاں جی میرے ہاتھ میں ہے کیا۔ تو اب امامت آئمہ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو فصاحت و بلاغت ہمیں وہاں پہ جھلکتی ہے کہ انتہائی اختصار سے جواب دیا جاتا ہے۔ ہاں کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی یہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، ختم بات ہو جاتی۔ امام نے کہا جب وقت کا حاکم اپنے امور حکومت سے تنگ آ کے تھک ہار کے ہاں اپنے محلوں سے باہر چہل قدمی کے لیے جاتا ہے تو اپنا باز شکار کے لیے چھوڑتا ہے۔ جب اسے فضا کے اندر کوئی شکار دکھائی نہ دے تو وہ سمندر کی وہ مچھلیاں جو غذا لینے کے لیے کنارے پہ آتی ہیں ان میں سے ایک دبوچ لیتا ہے اور جا کے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور بادشاہ اسی مچھلی کے بچے کو، شکار کی ہوئے کو وقت کے امام کے سامنے مٹھی میں بند کر کے پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ حسن گرامی امام جو اختصار سے جواب دے سکتے تھے، اتنی بات بتا کے یہ بتانا چاہتے تھے تو نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہم وہ جانتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، بادشاہوں کے ہاتھوں میں کیا۔ عزیزان گرامی اس نے کہا ہو نہ ہو اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح اسی سے کرواؤں گا۔ کتنا سن ہے؟ بظاہر 6-7 سال کا سن۔ امام کی شہادت کے بعد اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ سب نے مخالفت کی، اپنی بہن امام رضا کو دی تھی، کیا حاصل کیا؟ آخر شہید کروانا پڑا تجھے، یہاں پہ بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کہا اس سے بڑا کوئی عالم دکھا دو میں اپنی رائے تبدیل کر لوں گا۔ حسین گرامی میں کہتا ہوں یہ ہمارے سر کا سہرا ہے کہ ہم عالموں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس گھرانے میں جس کا تعارف ہی علم ہے۔ یہاں پہ 6 سالہ بچہ جو امام معصوم ہے، کم سن امام، اپنی 6 سالہ زندگی کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی یہاں پہ حجت نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ عزیزان گرامی علم حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے تو چیز کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پہ امام علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہاں
آپ عالم ہیں، ثابت ہو چکا۔ اس نے جب اپنے حواریوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، قاضیوں کو بلایا اور سب کے سامنے بات رکھی، سب نے انکار کیا، لیکن یہ مطمئن تھا کہ میں نے آزما لیا، تم آزما لو، اس جیسا کوئی میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی ہوگا تو پھر وہ سامنے لے آئیے گا، میں اس سے کر دوں گا، امام سے نہیں کروں گا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، سب سے بڑا جو قاضی القضات یحییٰ بن اقسم تھا اس کو لایا کے، بزرگ چیف جسٹس کہہ لیں یا اس وقت کا قاضی القضات کا سب سے بڑا مجتہد بھی ہے اور بہت بڑا عالم بھی ہے۔ ہاں طے ہوا یحییٰ ان کا امتحان لیں گے، امام سامنے بٹھا دیے گئے۔ مختصر کروں تو امام سے سوال کرتا ہے کہ نماز روزے کا تو ایکچولی ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، حج کے احکام جو تھوڑے سے سخت ہیں، اس نے سامنے رکھا کہ ہاں جی یہ بتائیں کہ میں سوال پوچھوں۔ انہوں نے کہا پوچھے، کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے؟ اپنی طرف سے ایک ممتحن نے اپنے شاگرد کو یا اپنے طالب علم کو فیل کرنے کی جب ٹھان لی ہو، ہاں تو پھر وہ پاس ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہاں جی کس طرح ایسا سوال پوچھا جائے جو بقدر سخت سوال ہے، لیکن کیا جانتا تھا امام کو؟ امام نے کہا اے یحییٰ بن اقسم، تو قاضی القضات ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تجھے تو سوال کرنا نہیں آتا، تیرا سوال ناقص ہے، تیرا سوال ادھورا ہے، تو پہلے اپنا سوال تو مکمل کر۔ کہا اتنا ہی سوال تھا، ہمیں تو اور سوال نہیں آتے۔ کہا سوال مطلب؟ کہا کہ یہ بتا کہ شکاری ہل پہ تھا یا حرم پہ تھا؟ ہاں پھر فرمایا شکاری عالم تھا یا جاہل تھا؟ اس نے جان کے یہ شکار کیا کہ انجانے سے کیا؟ پہلی دفعہ کیا ہے کہ پہلے بھی کر چکا تھا؟ چھوٹا شکار تھا یا بڑا شکار تھا؟ وہ کیا چوپایا تھا یا پرندہ تھا؟ یہ بحری جانور تھا یا صحرائی تھا؟ یہ بتا کہ ہاں جی وہ جو جانور ہے، وہ جو اس نے شکار کیا، وہ حج کے احرام میں تھا یا عمرے کے احرام میں تھا؟ امام نے 24 سوال سامنے رکھ لیے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، اپنا پسینہ جھاڑ کے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ سوالوں کا ہی نہیں پتا۔ عزیزان گرامی، امام نے جب اس کے سامنے ایک کے بدلے میں 24 سوال رکھ دیے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ کوئی میں خطابت یا جو جملے نہ تاریخ کی بات ہے، مسلم ہے۔ آج جا کے مطالعہ کیجئے گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا یحییٰ بن اقسم کے ساتھ مکالمہ یا مناظرہ، سنگرم ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا پھر یہ ادھر بات ختم نہیں ہوئی، سب نے ہار ماننے کی یہ زیادہ عالم ہے، کہتے میں سچا نہیں تھا، میں نہیں کہتا تھا کہ ہاں جی ان سے بڑا عالم اس دنیا میں کوئی نہیں، بات ختم ہوگی۔ کہا امام ایسے نہیں جائیں گے، یہ جو اتنے سوال تو نے ہمیں بتائے ہیں ان کے جوابات بھی دیجئے۔ آج اہل سنت کے اور اہل تشیع کے جتنے بھی احرام کے حوالے سے جتنے کفارے اور جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہاں جا کے ان کی کتابوں میں بھی دیکھ لو تو سارے یہ کہیں گے یہ ساری باتیں ثابت ہیں امام محمد تقی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہاں پہ مدعا یہ کہ دیکھو ہم کیسے حجت کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ یہاں پہ بھی امام نے تلوار نہیں چلائی، یہاں پہ بھی امام نے علم سے مناظرے کر کر کے لوگوں کو عقلی اور نقلی دلائل سامنے دے کے یہ بتایا ہے کہ ہاں علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دیکھو آپ کو عالم بننا ہے، آپ کو جاہل نہیں بننا ہے، اور جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا نے اس بات کو لے لیا کہ ہمیں اس نے جاہل ہی رکھنا ہے، ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیا، ہمیں ذاتی اختلافات میں ڈال دیا، ہمیں ثقافتی امور کے اندر ڈال کے ایسا الجھا دیا کہ ہمیں علوم سے دور کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، آج جو دشمن ہے اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جہالت کا،
اگر ہم باشعور نہیں ہوں گے، اگر ہم ائمہ کی سیرت پہ چل کے عالم نہیں بنیں گے، چاہے کسی بھی علم کے ہو، چاہے کسی فن کے ہو، ہمیں ہر شعبے میں ائمہ کی سیرت کی طرح تلوار اور اس طرح قتال کی طرف نہ وہ گئے۔ کربلا کے بعد کسی نے قتال نہیں کیا۔ مولا سجاد نے دیکھا میرے بابا کو باغی کر کے قتل کیا گیا ہے، اور مولا امیر المومنین کو وہ سب شتم کیا جاتا ہے۔ امام نے کہا تلوار کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں مولا حسین نے بھی کہا تھا انما خرجت للاصلاح طلب امت جلتی، میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کی خاطر نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کل یوم عاشورا کل ارضن کربلا، ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے، اور کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ہاں ہر وقت کا ایک یزید ہوگا اور ہر وقت کا ایک حسینی کردار تمہارے سامنے ہوگا۔ ہاں یہ جنگ 61 ہجری میں شروع ہوئی تھی، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک اس نے جاری رہنا ہے، اور ہم دعائیں یہی مانگتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، اور امام زمانہ کے سپاہی کو جیسا سپاہی ہونا چاہیے ہمیں ویسا بننا ہے۔ منتظر وہی ہوگا جو عالم ہوگا، منتظر وہی ہے جو قابل ہوگا، منتظر وہی ہے جو عالم بعمل ہوگا۔ زبانی کلامی امام کا سپاہی نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔